ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی گوگل ڈونٹ ڈو ایول یعنی غلط کام نہ کرنے کے اصول پر قائم ہوئی تھی۔ گوگل سالہ سال تک اپنی ویب سائٹ پر اسلحہ سازی اور ایسی ٹیکنالوجیز کی تیاری کے خلاف ایک عہد پوسٹ کرتی رہی ہے جن سے نقصان ہو سکتا ہے یا جو نگرانی کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن گزشتہ ہفتے یہ الفاظ کمپنی کے AI کے اصولوں سے متعلق پیج سے حذف کر دیے گئے۔ گوگل نے، جس کی بانی کمپنی الفابیٹ ہے، اس بارے میں تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔ گوگل کی لیڈرشپ کے ایک بلاگ میں البتہ نئی پالیسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ تیزی سے پیچیدہ ہوتے جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں قائدانہ کردار کے لیے ایک عالمی مقابلہ جاری ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جمہوریتوں کو AI کی ترقی میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ بعض مبصرین اس اقدام کو اس بات کے ثبوت کے طور پر لیتے ہیں کہ کمپنی اب کھلے عام مصنوعی ذہانت کی اپنی ٹیکنالوجیز کے جنگوں میں استعمال کو فروغ دے رہی ہے۔ یوکرین سے غزہ تک ہر میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اور سلیکان ویلی کی وہ کمپنیاں جو کبھی اپنے ٹولز کے تباہی کے مقصد سے استعمال کی مخالف رہی ہیں، ان کے فوجی استعمال کے خلاف اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ اوپن AI، میٹا اور اینتھروپک سب کے امریکی فوج اور دفاعی کنٹریکٹرز کے ساتھ AI کے پروجیکٹس موجود ہیں۔ مصنوعی ذہانت ابتدائی طور پر ڈرون حملوں میں اہداف متعین کرنے کے لیے استعمال کی گئی، اور بعض صورتوں میں اسے ایک مکمل آزادانہ ہتھیار میں استعمال کیا گیا۔ مصنوعی ذہانت کے ایک سرکردہ محقق اسٹوبرٹ رسل نے، جو خودکار یا آزادانہ ہتھیاروں کے مخالف ہیں، پیرس میں AI ایکشن سمٹ میں شرکت کی۔ یوکرین میں جنگ کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کا باعث یا تو دور سے کنٹرول کیے گئے ڈرونز ہیں یا وہ ڈرونز جو مکمل طور پر خودکار ہیں۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ فوجی حکمت عملی کے بہت سے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اہلیت کے بغیر آپ کوئی جدید جنگ نہیں لڑ سکتے۔ فوج کے ساتھ گوگل کا تعلق کوئی نیا نہیں۔ سن 2017 میں کمپنی کے بیان کردہ اصولوں کے باوجود اس نے امریکی محکمہ دفاع کو ایک ایسا ٹارگیٹنگ سسٹم بنانے میں مدد دی جسے پروجیکٹ میون کہا گیا۔ ایک سال بعد جب ہزاروں ملازمین نے اس پر احتجاج کیا تو گوگل نے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ ابھی حال ہی میں ناقدین کا کہنا ہے کہ گوگل، ایمیزون اور اسرائیلی حکومت کے درمیان $1.2 ارب کانٹریکٹ کے پروجیکٹ نمبس کے تحت کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز فراہم کی گئی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سرور اور سٹوریج کی ان سہولتوں کو نگرانی اور غزہ کی جنگ میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ رسل اور دیگر مبصرین کے نزدیک گوگل کی پالیسی میں تبدیلی باعث تشویش ہے۔ آپ کو یہ فرض کرنا ہوگا کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ پالیسی میں یہ تبدیلی ایک نئی انتظامیہ کے ساتھ آئی ہے جس نے AI سے متعلق ان تمام قواعد و ضوابط کو ختم کر دیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے متعارف کرائے تھے، اور اب یہ فوجی مہارت کے لیے AI کے استعمال پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ ایسے میں جب مصنوعی ذہانت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، حکومتیں اور کاروبار دونوں تیزی سے اس فکر میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ میٹ ڈیبل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔